السلام علیکم دوستو، آج کے پروگرام میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہیں یعنی سننے والے ہیں، اور وہ علیم بھی ہیں یعنی جاننے والے بھی ہیں۔ وہ نہ صرف ہماری سنتے ہیں بلکہ ہمارے دلوں کے حال سے بھی اچھی طرح واقف ہیں اور ہماری خواہشات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ بس ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہم ان سے دعائیں مانگیں۔ دعائیں مانگنا نہ صرف ہماری ضرورت ہے بلکہ ایک عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنتا ہے۔ دعائیں مانگنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم دعا مانگنے کے آداب کو جانیں، دعا کی قبولیت کے اوقات کو جانیں، اور اس بات کو بھی جانیں کہ جس سے دعا مانگ رہے ہیں وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور وہ ہم کو وہی عطا کرے گا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے دعا کرنے کے آداب اور طریقوں کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اخلاص نیت اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگیں جو جائز ہو اور اس میں کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو، اور آپ کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جو تمام خزانوں کے بادشاہ ہیں، ناممکن کو ممکن بنانے والے ہیں، آپ کو ضرور آپ کی مانگی ہوئی چیز عطا کریں گے۔ دعا مانگتے وقت ہرگز یہ خیال دل میں نہ آنے دیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی کہ نہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کی طرح ہیں، یعنی اگر ان سے اچھا گمان کریں گے تو اچھا ہوگا، اور اگر برا گمان کریں گے تو برا ہوگا۔ ہرگز ہرگز اس خیال کو دل میں نہ آنے دیں کہ اللہ تعالیٰ سن نہیں رہے، کیونکہ جب انسان دعا مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے اسی وقت اس کی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے، اور وہ کفر کرتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے پیارے پیارے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ جیسی حاجت ہو اسی طرح کا نام چوز کرنا چاہیے۔ جیسے شفا مانگنی ہو تو الشافی کہیں، رحم مانگنا ہو تو ارحم الراحمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے پیارے نام یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا رحمان یا رحیم بہت پسند ہیں۔ اسی طرح دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ مثلا سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یا پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اپنی دعا خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں۔ رٹو طوطے کی طرح نہیں مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے، بلکہ الفاظ پر غور کر کے مانگیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کی اس دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگے کہ مصائب و مشکلات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے کشادگی و فراخی کی حالت میں بھی کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سجدے کی حالت میں اور تشہد سے پہلے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تھی، جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی گئی ہے اور جہنم سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم تشہد کے بعد اپنی دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، جس میں ہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھیں۔ اس میں اپنی پوری فیملی کے لیے اور مومنین کے لیے دعا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اپنے والدین کے لیے اسپیشل دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کے الفاظ پہ بھی غور کریں اور اپنی اولاد اور اپنے زوج کے لیے بھی دعا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں فرض نماز کے بعد، اذان اور اقامت کے دوران،
سفر کے دوران، اس کے علاوہ عرفہ کے دن کی دعا، تہجد میں کی گئی دعا، مریض کی دعا اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے، جمعہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان کی گئی دعا، بارش کے دوران کی گئی دعا، مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ سب یہ بھی جانتے ہوں گے کہ دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ تو ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی وہ ویسے کی ویسی ہی قبول ہو گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دعا مانگی وہ بظاہر قبول نہیں ہوتی، مگر کوئی نہ کوئی آفت ٹل جاتی ہے یا پھر اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دعا آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے۔ جب آخرت میں اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جو انعام و اکرام دیں گے تو آپ سوچیں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے آپ کا اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ مثلاً اگر آپ جاب کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کو محنت بھی کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر آپ امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کو پڑھائی بھی کرنی ہوگی۔ صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو اپنا پورا کام کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ اگر آپ مندرجہ بالا تمام رولز کو فالو کر رہے ہیں پھر بھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پھر ہم کو 2 باتوں پر غور کرنا ہوگا اور بہت ہی سیریسلی غور کرنا ہوگا، ایمانداری سے سوچنا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کہیں ہماری آمدنی میں کوئی حرام آمدنی کی آمیزش تو نہیں ہو گئی، مثلاً سود کا پیسہ یا کسی کا ناحق مارا ہوا پیسہ یا پھر غلط طریقے سے کمایا ہوا، جھوٹ بول کر کمایا ہوا پیسہ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کو چیک کرنا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ چیک کریں اپنے تعلقات، کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہے تو فوراً ان رشتوں سے معافی مانگ لیں اور پھر اپنے معاملات ان کے ساتھ درست کر کے اللہ تعالیٰ سے بھی گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ چلیں پھر انشاءاللہ نئے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔